اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، پالنے والا اور خیال رکھنے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ سیریس ٹاپک ہے، موت اور قبر کے حالات۔ ہم دیکھیں گے کہ مومن ایک اچھا نیک انسان جو کہ اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، موت آتے وقت اس کو کیسے فیل ہوتا ہے، اور جو بھی قرآن و حدیث سے ملتا ہے ہم اس کو کریں گے، دیکھیں گے۔ اور موت کے بعد جب اس کو دفنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کی آتما کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ اور اس کے جسم کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ بہت سیریس ٹاپک ہے اور ریسنٹلی جو ہوا ہے اس کے حساب سے تو یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی مس ہے نا؟ ثنا اور عائشہ۔ اچھا، ایشوریہ کا جو کیس ہوا ہے اس کے بعد تو یہ ٹاپک جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم کو، اور میں 3 کوشچن کا جو سروے لے رہی تھی اس کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ ہم کہاں سے آئے۔ یہ کوشچن پوچھا گیا تھا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بولو، ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وعلیکم السلام، کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ پہنچتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ ایک حدیث ہے نا، حدیث قدسی جو کہ میں پہلے بولی تھی کہ ہاں، پوری انسانیت پوری اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے بہت اچھے نیک عمل کرے تو بھی اللہ کے لیے اتنا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس میں فائدہ ہمارا خود کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑائی نہیں ہونے والی ہے۔ ہم عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی نقصان ہونے والا ہے۔ پھر 3rd کوشچن تھا کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہم اللہ کے یہاں جمع ہوں گے۔ فرسٹ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک برزخی زندگی میں ہم گزاریں گے۔ انسان کی زندگی کے 4 فیز ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے جہاں کی اس کی آتما روحیں ہوتی ہیں، اس کے بعد 2nd فیز ہوتا ہے جو ہم اب گزار رہے ہیں زندگی، 3rd فیز ہوتا ہے برزخ، پھر اس کے بعد ہوتا ہے آخرت۔ تو برزخی زندگی میں رہیں گے، کیسے اس کے حالات رہیں گے، کچھ قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، ایگزیکٹلی کیسے ہوتا ہے اللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی ہوتا ہے۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں، ہم حدیث اور قرآن سے ایسے ہو سکتا ہے، ہوتا ہے بول سکتے ہیں، بٹ ایگزیکٹلی کیسا فیل ہوتا ہے وہ کوئی نہیں بول سکتا۔ موت کے وقت ایگزیکٹلی کتنا پین ہوتا ہے کوئی نہیں بول سکتا۔ ہاں، صحابہ وغیرہ، ایک ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے میرے کو صحابہ کا نام، تو انہوں ہمیشہ بولتے تھے کہ مرنے والا شخص کیوں اپنی تکلیف بولتا نہیں ہے، کیوں بولتا نہیں ہے، کیوں بولتا نہیں ہے، ان کا یہی کوشچن تھا۔ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو صحابہ دوسرے جو ان کے تھے جا کے پوچھے کہ تم بولتے تھے نا کہ بولتا کیوں نہیں ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا تمہارا کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ بولے تھے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جیسے میں پس جا رہا ہوں ویسی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری گردن پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، مجھے ویسی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ کچھ ایگزامپلس دیتے ہوئے بولے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ ایمان والا مومن صحابہ کا عالم ہے، تو پھر ہم اپنا سوچ سکتے ہیں۔ ہم کئی کفر کیے ہیں، کئی شرک کیے ہیں، کئی منافقت ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم اس کو سوچ سکتے ہیں، ہم اس کو نکال کے پھینک دینا ہے۔ اور تکلیف موت کے وقت سبھی کو ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے، سبھی کو ہوتی ہے، لیکن کافر کو جو کہ اللہ کا انکار کرتا ہے، یا پھر منافق یا پھر مشرک کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب موت کے وقت، جب لاسٹ ٹائم ان کا قریب آیا تو ایک برتن میں پانی تھا، ہاتھ ڈباتے، پھر فیس کیا بولتے ہیں، چہرے پر پانی لگاتے، داڑھی پر پانی لگاتے، اور پھر
فی رفیق الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ میرے کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا. اللہ کے رسول ہے، پوری دنیا کے بہترین نبی ہے، پورے انبیاء کے سردار ہے، لیکن پھر وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. اور پھر بولتے سبحان اللہ، بولتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، میرے موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. دعا کرتے اور پھر بولتے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. تو اب دیکھیں گے ہم مومن کی موت اور کافر کی موت. فرسٹ ہم مومن کی موت دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جیسے بھی وہ مر رہا ہے، جل کے، ڈوب کے، آگ لگا کے، یا خودکشی کر رہا ہے یعنی سوسائڈ کر رہا ہے، یا پھر کوئی اس کو مار رہا ہے، مرڈر کر رہا ہے، یا پھر کوئی اور تکلیف ہے، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پنڈریاں رگڑتا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اگر نیک انسان ہے تو اس کے پاس خوبصورت شکل والے، روشن شکل والے فرشتے آتے ہیں، سن لائٹ کی زیادہ بیوٹیفل، سن لائٹ سے زیادہ روشن لائٹ والے زیادہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اس کو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے اس کو موت کا وقت قریب آئے تبھی سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اچھا انسانوں میں سے ہے یا برے انسانوں میں سے. تو اس کو خوشخبری کی دعائیں دیتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں. ملک الموت آتے ہیں، یعنی ایک فرشتہ اپوائنٹڈ ہے جو کہ سب کی روح نکالتے ہیں، سب کو ختم کرتے ہیں، موت دیتے ہیں. تو وہ فرشتے آتے ہیں اور خوبصورت ان کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہوئے، سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ان کی روح بہت آسانی سے نکالتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ پانی کوئی پیکٹ میں ہے اور وہ پیکٹ پھٹ گئی تو پانی کتنا ایزیلی نکل جاتا ہے نا، ویسے ہی مومن کی روح نکلتی ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے. یہ ایگزامپل کیوں ہے؟ کافر کے حساب سے ان کی بہت آسان رہے گی، ٹھیک ہے. جو اللہ کا انکار کرتا ہے ان کے حساب سے یہ بہت آسان رہے گی، اتنا ایزی کہ واٹر نکل جا رہا ہے، لیکن ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا. یہ مرحلہ سبھی کے لیے تکلیف والا ہے، ٹھیک ہے. تو خوشخبریاں دیتے ہیں، اس کو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا ملنے والا ہے. فرشتے آ رہے ہیں، اچھے اچھے چہرے میں آ رہے ہیں اور اس کے لیے جنتی ریشم کا لباس لاتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو والا لباس لاتے ہیں. اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس کی روح باہر نکلتی ہے، اس کی آتما اندر سے باہر نکلتی ہے کہ مجھ کو جلدی نکالو. اتنی اچھی خوشخبریاں دے رہے ہیں فرشتے، تو بہت ایکسائٹڈ ہو کے باہر نکل کے بہت ایزیلی نکلتی ہے. ان کو اس کو زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، وہ بالکل ہاں ریڈی ہوں میں مرنے کے لیے، ایسا اس کا عالم ہوتا ہے. بہت آسانی سے اوپر آتی ہے اور وہ آسانی سے نکالتے ہیں. خوشبودار ریشم کے لباس میں اس روح کو لپٹتے ہیں، لپٹ کے اوپر فرسٹ آسمان پہ لے جاتے ہیں. اس ریشم کے اس خوشبو کی وجہ سے پورا آسمان مہک جاتا ہے. وہاں پر فرشتے خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی بہترین روح آ رہی ہے، کوئی نیک روح، پاکیزہ روح آ رہی ہے. روح بولتے ہیں آتما کو. کوئی نیک اور پاکیزہ روح آ رہی ہے تو وہاں پر ویلکم ہوتا ہے، ڈورز اوپن ہوتے ہیں، ویلکم ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید، آئیے آئیے. وہ نام جو اس کو دنیا میں بہت پسند تھے وہ نام سے اس کو بلایا جاتا ہے. فلاں بن فلاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو فلاں بن، جیسے فاطمہ بن محمد، فاطمہ بن محمد، اس کو پیار سے اچھے سے نام سے بلایا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اندر فرسٹ. اس کے بعد سیکنڈ جو آسمان ہے، سیکنڈ اسکائی، اس کے اوپر بھی اس کا ویلکم ہوتا ہے. اس طرح وہ پورے آسمان کی طرف، پورے آسمان پار کرتا ہے. سب لوگ وہاں پر ویلکم کرتے ہیں، اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اچھے اچھے نام سے پکارتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ روح کا نام علیین میں لکھ دو. علیین ایک کتاب ہے جس میں اچھے لوگوں کا رجسٹر بول سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اس میں اچھے نیک لوگوں کا رجسٹر ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ نیک روح ہے، اس کا نام اچھے لوگوں کے رجسٹر یعنی علیین میں لکھ دو. تو پھر فرشتے ان کا نام لکھ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اس کو زمین میں واپس لے جا کے ڈال دو، کیونکہ میں اس کو قیامت کے دن دا ڈے آف ججمنٹ پر جہاں سے پیدا کیا وہیں سے اٹھاؤں گا. مٹی سے انسان کو بنایا تو مٹی سے ہی میں اس کو اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ واپس لے جا کے مٹی میں ڈال دو. ابھی یہاں پر دیکھیے یہ صرف روح گئی تھی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر باڈی یہیں ہے ابھی. تو باڈی، جب باڈی کو لے جایا جاتا ہے، اور دیکھیے میت سب چیزیں نہیں سنتی. جس کو اللہ تعالیٰ جو دکھانا چاہے میت کو وہی، مطلب جو باڈی ہے، ڈیڈ باڈی، وہی دیکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے، وہی سنتی ہے جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے، ٹھیک ہے. ہر چیز نہیں سنتی. وہ بولتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ سنتے ہیں، زندے ہوتے ہیں. نہیں، زندے ہوتے ہیں، وہ برزخ کی زندگی میں کیسے زندے ہوتے ہیں نہیں پتہ، بٹ دنیا کے حساب سے تو وہ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جب ان کی میت لے جائی جاتی ہے تو پھر وہ انسان بولتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے، اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے لیکن وہ بولتا ہے کہ ارے جلدی جلدی کرو. ہاں، اس کا مطلب ایسا بولتا ہے، اس کے حساب سے بولتا ہے وہ، ہم نہیں سن سکتے اس کو. یہی
یہی بولتے ہیں کہ جلدی جلدی لے جاؤ مجھے، کتنا سلو لے کے جا رہے ہو یار، جلدی لے کے جاؤ قبرستان، مجھے جلدی لے کے جاؤ، جلدی لے کے جاؤ. کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا ہے نا، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اتنا ویلکم ہوا ہے اس کا ساتھ آسمان سے، اس کا نام رجسٹر میں لکھ گیا ہے اچھے لوگوں کے اس میں. تو بولتا ہے کہ جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، اتنا سلو کیوں لے جا رہے، جلدی لے جاؤ. پھر اس کے بعد اس کو لا کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. جب قبر والے اس کو دفنا کر مٹی میں ڈال کر جاتے رہتے ہیں تو وہ فوٹ اسٹیپ سنتا ہے. یہاں پر صرف ایک بولنے والا اور ایک سننے والا، یہی پتہ چلا ہے. ہر بات نہیں سنتی ہے میت، یہ کلیئر ہو. جو اللہ تعالیٰ میت نا ڈیڈ باڈی، اللہ تعالیٰ جو ڈیڈ باڈی جس کو اللہ تعالیٰ جتنا سنانا چاہے یا جتنا بولانا چاہے اتنا ہی بول سکتے ہیں، اتنا ہی سن سکتے ہیں. ساری باتیں نہیں سنتی ڈیڈ باڈی، ورنہ پھر درگاہ پہ جا کر بولیں گے کہ وہ اندر والے ہماری دعا سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، وہ مر گئے ہیں. زندے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بولے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، تو وہ کیسے زندے ہیں برزخ زندگی میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ دنیا سے تو وہ چلے گئے. تو وہ فوٹ اسٹیپ سنتا ہے. پھر اس کے بعد جب جیسے ہی انسان کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو 2 فرشتے آتے ہیں. یہ 2 فرشتے بہت بھینکر ہوتے ہیں. سب کے لیے یہ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں. کسی کے لیے اچھا انسان ہے تو اچھے لو سے، پیار سے، محبت سے بات نہیں کرتے. یہ فرشتے دونوں کے لیے، سبھی کے لیے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. ان کی لال لال بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہے. ان کے دانت، سنگ پتہ ہے بھینس کو ہوتی ہے نا، گائے کو، تو وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں. بھینکر چہرہ، ڈراؤنی چہرہ ہوتا ہے. وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور پھر آ کر اس سے 3 کوشچنس کرتے ہیں. یہ خبر کے حالات ہے. اس کو بولتے ہیں منکر اور نکیر. 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے نیم سے منکر اور نکیر آتے ہیں، زمین چیرتے ہوئے آ کر بولتے ہیں ہاں اور پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے. پھر اس کو یہ کیسے ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن وہ جو انسان ہوتا ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو نا ڈوبتا ہوا سورج دکھائی دیتا ہے، یعنی سن جو ڈوب رہا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو وہ بالکل اٹھ جاتا ہے، بولتا ہے کہ فرشتے رکو، عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، میرے کو نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں ہم آپ کے کوشچنس بعد میں بولیں گے. تو بولتے ہیں فرشتے کہ اب پڑھنے پڑھانے کا ٹائم چلا گیا، جو بھی عبادت کرنی تھی اب وہ ٹائم نہیں ہے، اب آپ بیٹھو، اب آپ کی موت ہو گئی ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی پوچھو. یہ کون بولے گا؟ جو وقت نماز کا پابند ہوگا، اس کے لیے وہ فیل ہوگا کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا، بیکار بیٹھے رہے گا اس زندگی بھر، تو اس کو وہاں بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ہم آگے دیکھیں گے کہ ویسے لوگوں کا کیا ہونے والا ہے. بہرحال اس کو نماز ڈوبتا ہوا عصر کا وقت زیادہ ہو نظر آئے گا تو وہ عصر کے لیے اٹھے گا، لیکن اس کو فرشتے بولیں گے کہ اب نماز کا ٹائم نہیں ہے، اب وہ سب ختم ہو گیا. پھر اس کو پوچھیں گے کہ ہاں، تو پھر وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے کنٹینیو کریے، کیا پوچھ رہے تھے بولیے. تو من رب کا، وہ بولیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر اس کا سیکنڈ کوشچن آئے گا کہ من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو بولیں گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تھرڈ کوشچن آئے گا کہ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ بولے گا کہ میرا دین اسلام ہے. بٹ یہ کتنا سمپل ہے نا، اللہ 1 ورڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، سمپل ہے. وہاں کون بول پائیں گے؟ اب صرف ایمان والے نہیں، ایمان کے ساتھ نیک صالح عمل بھی ہونا چاہیے. دیکھیے جو فرسٹ کوشچن ہے، ایمان میں لائی اللہ پر، بٹ نماز نہیں پڑھوں گی، چلے گا؟ میں تو اللہ پر ہی ایمان رکھتی ہوں. ایمان والے تو جنت میں بھی جانے والے ہیں. جس کے پاس رائی برابر بھی ایمان ہے اس کے ساتھ فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ. ہے نا حدیث، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے نا کہ ناانصافی نہیں ہوگی. پھر ربو کا، میرا رب اللہ ہے، صرف وہی شخص بول پائے گا جو زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ تھوڑا برابر بھی، رائی برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی شریک نہ کیا ہو. اس کے ساتھ ایک رب کے ساتھ ابھی غلطی سے کبھی کر بھی لیا ہے تو پھر سوری ہونے کے بعد، یعنی معافی مانگنے کے بعد، پھر اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر، یا پھر دونوں بھی، یا پھر وہ بھی دیتے وہ بھی دیتے. نہیں، اللہ تو دیتے ہی ہے، پر ہم پیر بابا کے ساتھ ذریعے سے سیڑھی لگا کر مانگیں گے، یا پھر فلاں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، فلاں کے ہم سجاد ہیں. یہ سب بولنے والے وہاں ان کی زبان
نہیں نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر میرے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی بول سکے گا جو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کو اسوہ اور نمونہ بنا کے ایک زندگی گزارا ہے، نہ کہ کوئی اور سلمان خان اور شاہ رخ خان کو اپنا ہیرو بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ اپنی زندگی کا اٹھنا، اپنی زندگی کا بیٹھنا، سونا، کھانا پینا، چلنا، ہر چیز کو آپ وسلم کے طریقے سے فالو کیا ہے۔ اپنی شادی، اپنے بچے کی پیدائش چھلے چھٹی چھوڑ کے حقیقت جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ کرتے ہوئے، شادی میں غیر ضروری رسم کرنے کے بجائے صرف ولیمہ جو ضروری ہے وہ کرتے ہوئے، اور میت میں بیکار کی چیزیں کرنے کے بجائے، بدعت کرنے کے بجائے صرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بدعت تو اتنی کرتے ہیں، کرنے کے بعد بولتے ہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں نا۔ ہاں، تو یہاں تو وہ سب نہ کرتے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہی، چاہے ہمیں سمجھ آؤ کہ نہیں آؤ، ہم کرنا چاہو کہ نہیں چاہو، ہمارے پر آسان ہو کہ مشکل ہو، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے خود کی زندگی ویسے گزاریں گے، تب ہی ہماری زبان سے آئے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر تھرڈ کوشچن ہوگا کہ اسلام، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اسلام تبھی زبان سے نکلے گا جب ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نیکی، ہمارے ہر گناہ سے بچنا، ہر چیز اسلام کے مطابق ہو، اپنی منمانی نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوا ہے پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے اسلام میں ہے کہ یہ کرو تو کرنا ہے کسی حال میں بھی، یہ نہیں کرو تو نہیں کرنا ہے کسی حال میں بھی۔ پھر ہم اپنے نہیں نکالیں گے کہ ہاں وہ تو کریں گے بٹ ایسے ویسے اگر مگر بٹ پر کچھ نہیں چلے گا۔ اسلام نے کہہ دیا ہے کرنا ہے، تبھی زبان سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام ہے، ورنہ پھر نہیں نکلے گا، زبان رک جائے گی۔ پھر یہ جب 3 کوشچنس ہو جائیں گے تو ایک 4تھ کوشچن فرشتے اپنی طرف سے کریں گے۔ یہ کوشچن نہیں ہے بٹ وہ فرشتے اپنی طرف سے کوشچن کریں گے کہ تم کو یہ کوشچن کے آنسرس کہاں سے ملے۔ یہ تو کوشچن بہت ٹف ہے کیونکہ پوری زندگی اس پر ورک کریں گے تب 3 کوشچن کے آنسر دیں گے نا۔ دیکھنے تو 3 ورڈس ہیں لیکن پوری زندگی اس میں لگانا پڑے گا، پوری زندگی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا پڑے گا، پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، پوری زندگی اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ آنسر آئے گا۔ تو پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تم کو یہ آنسرس کہاں سے ملے۔ کلاس کا کوئی ٹاپر ہے اس کو پوچھتا ہے نا کون سی گائیڈ بک ریفر کر رہے ہو، کون سی بک پڑھ رہے ہو جو تمہارے اچھے اسکور آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں نا۔ تو فرشتے بھی ویسے ہی پوچھیں گے، ان کو پتہ رہے گا لیکن پھر بھی پوچھیں گے کہ کیا پڑھے تم، ایسا کیا کرے دنیا میں، کیسے تمہیں پتہ چلا یہ 3 آنسرس۔ تو بولے گا کہ میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لایا تھا، پڑھی تھی، ایمان لایا تھا اور تصدیق کی تھی۔ تصدیق کب کرتے ہیں؟ جب پکا شور ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تصدیق کی تھی اللہ کی کتاب پر کہ یہی حق ہے، اور اسی کو پڑھنے سے میں پتہ چلا مجھے کہ میرا رب ایک اللہ ہے، مجھے پتہ چلا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ میرا دین اسلام ہے، اور پھر میں اس کو فالو کیا۔ تو یہ کہاں سب ہم کو کہاں ملے گا؟ یہ سب گائیڈ بک کیا ہے ہماری زندگی کی، مینول کیا ہے؟ قرآن۔ تو اس کو کس کے تھام لینا ہے اگر ہم کو یہ فرسٹ فیز پاس کرنا ہے۔ تو یہ رہا مومن کا معاملہ۔ پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، یہ جگہ ہے جہاں پر تجھے جانے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ انسان بہت زندگی بھر نیک عمل کرے لیکن اللہ کا رحم جب تک نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بولے کہ اللہ کے رحم کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ سیدھا ڈائریکٹ ان کے لیے پوچھے کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ اگر اللہ کا رحم نہیں ہوگا تو آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو بولے کہ ہاں، میں بھی پوری دنیا اپنی زندگی بھر جو دعوتی کام کیا سب اچھے کام کیا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اپنے لو اور اپنے مرسی فلنس کے ساتھ ہم مجھے جنت میں نہیں ڈالیں گے، میں جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ بٹ کنڈیشن کیا ہے؟ اچھے کام کرنے کے بعد اللہ کا رحم آئے گا، شرک کرنے کے بعد اللہ کا رحم نہیں آئے گا، کفر کرنے کے بعد اللہ کا رحم نہیں آئے گا۔
یا پھر اللہ کے احکامات اس شرک تو نہیں کر رہے لیکن اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں، تب بھی اللہ کا رحم نہیں آئے گا۔ بہرحال تو پھر اس کو جہنم کی کھڑکی کھول کے بتایا دی جاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے تجھے تیرے رب نے بچا لیا۔ وہ بولے گا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے کیونکہ اللہ کا رحم تھا یہ۔ اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کا بستر ڈالا جاتا ہے۔ بستر پتہ ہے نا؟ ہاں، جنت کا بستر ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جنت کا لباس اس کو پہنا دو، تو وہ اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو آتی ہے، اور بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا گیا ہے، اس دا ڈے آف ججمنٹ، وہ آنے تک تم سوتے رہو، تم آرام کرو، تم ریسٹ کرو، پھر وہ سکون دا ڈے آف ججمنٹ آنے تک۔ اس دا ڈے آف ججمنٹ میں بھی 5 کوشچن ہونے والے ہیں۔ ٹوٹل کتنے کوشچن ہوں گے؟ 3 اور 5۔ ججمنٹ، دا ڈے آف ججمنٹ پہ بھی اللہ کے سامنے پیر کس لیے جائیں گے، بھاگ نہیں سکے گا انسان 5 سوال کے جواب دیے بغیر۔ تو یہ 5 سوال کے کوشچن کے آنسرز آپ لوگوں کو میرا لیکچر مل جائے گا، خبر اور آخرت کے 5 سوال، خبر اور آخرت کے سوالات بول کے 8 سوال، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈری نہیں تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر سے یہی سیشن اس طرح کنٹینیو رکھیں گے۔ بہرحال ہاں، تو دا ڈے آف ججمنٹ آنے تک تم یہاں پر سوئے رہو، ان سے کہہ دیا جائے گا، اس کی خبر وسیع ہو جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کو اوپن سپیس ملے گی، دبائے گا نہیں، اس کو تنگ نہیں رہیں گے، کھلا اس کو اوپن سپیس ملے گا، جنت کا لباس، جنت کا بستر پہن کر وہ سکون سے سو جائے گا اور بولے گا کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم کر۔ اس کو پتہ ہے جنت میں جانا ہے، اللہ مجھے ابھی جانا ہے جنت میں، جلدی قیامت آ جائے، جلدی قیامت ہو جائے۔ یہ رہا مومن انسان کا عالم جو کہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی بنسبت ہم کافر کا دیکھیں گے، کافر، منافق یا پھر مشرک، یہ سب آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جو اچھے اعمال کرنے والا نہیں تھا یا پھر اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا نہیں تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس کے لیے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت اور فرشتے، بہت گندی شکل والے، جس کو دیکھتے ہی انسان ڈر جائے، بہت بھیانک شکل والے فرشتے آتے ہیں، گندے ٹاٹ کا لباس اس کو لے کر آتے ہیں، کفن لے کر آتے ہیں۔ ٹاٹ پتہ ہے؟ ہاں، ڈور میٹ رہتا ہے، یا پھر جس میں اناج آتا ہے نا، کیا بولتے ہیں، گیہوں، چاول، رائس وغیرہ، اس میں جس میں گندی اسمیل آ رہی ہو، سڑے ہوئے گوشت کی اسمیل، گوشت کی اسمیل، سڑے ہوئے، سنے کبھی بقرعید میں بہت اسٹاک کر کے رکھے ہیں تو اسمیل آتی ہے، تو یہ جو سڑے ہوئے گوشت کی اسمیل اس میں آتی رہتی ہے، اتنی گندی اسمیل آتی رہتی ہے۔ وہ سڑا ہوا جو کپڑا رہتا ہے وہ اس کی روح کے لیے لاتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ پلیز مجھے وقت دیا جائے، چاہے وہ سوسائڈ بھی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اس وقت بولے گا کہ مجھے وقت دے دو، میں اللہ پر اگر ایمان والا نہیں ہے تو بولے گا کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں، تھوڑا وقت مہلت دے دو، تھوڑا وقت مہلت دے دو۔ اگر ایمان والا ہے تو بولے گا کہ میں اچھے اعمال کر کے آتا ہوں، صدقہ و خیرات کر کے آتا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دے دو، تھوڑا وقت دے دو۔ پھر فرشتے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی کسی کو نہیں دیے ہیں، اب بھی نہیں دیں گے اور آگے بھی نہیں دیں گے، تو بولیں گے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ صرف وقت مانگتا ہے، نماز پڑھو اگلے جمعہ سے، متقی بنو اگلے رمضان سے، اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے، اچھا کام کرو اگلے ٹائم سے، زکوٰۃ دو اگلے سیلری سے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خالی آگے نیکسٹ ٹائم بول رہا ہے انسان، یہ بھی انسان ویسا ہی ہے، ربی ارجعو، مجھے وقت دے دو، مجھے وقت دے دو بولے گا۔ پھر اگر وقت دے بھی دیا جائے گا تو پھر یہی سرکشی کرے گا، اس کے لیے وقت نہیں ہے، مہلت نہیں ہے، اس کی روح نکالو، تو اس کی روح جسم میں اندر جائے گی۔ والنازعات غرقا، فرشتے کیا ہے اندر سے کھینچ کے نکالیں گے، اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ مومن بالکل ریڈی تھا نا، ہاں نکالو بول کے تھا، اس کو خوشخبری دی جا رہی تھی، اس کو پتہ ہے وہ ٹاٹ کی خوشبو اور پھر اس کے سب کچھ پتہ چل گیا کہ اس کا عالم کیا ہونے والا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہی، وہ بھیانک منظر دیکھتے ہی اس کو پتہ چل گیا۔ ہاں، مرنے کے لاسٹ اینڈ ٹائم پہ، اب جیسے ختم ہونے والے ہیں تب ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے، کس ٹائم سے شروع ہو رہا ہے، 5 منٹ کے 10 منٹ، وہ اللہ والا۔ وہ اچھے نیک لوگ بولتے بھی کرتے جو ہونے والے رہتے ہیں، وہ دکھتا ہوں اور پہ مولانا ہے، سفید لباس میں جاننا ہے، وضو کرو،
اللہ علم، اللہ علم، حدیث میں تو وہ بات میں تو مجھے تو نہیں معلوم، اللہ علم بولتے ہیں پر بہرحال. تو اور یہ برزخی زندگی کا کیا ہوگا کیسے ہوگا کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی دیکھا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. بولنے کے واسطے اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا ہے کہ 10 منٹ زندہ ہی تھے، مجھے وضو کرو جلدی جانا ہے مولانا. ہاں وہ سفید لباس میں ایسا بولے گا، اس کے بعد انتقال ہو گیا. ہاں پتہ نہیں، اللہ تو علم. مطلب ایسا سب ان کو دکھ رہا تھا اچھا منظر ایسا. ہاں تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کیا بول رہی تھی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا بول رہی تھی؟ ہاں اس کے روح اس کے جسم میں اندر جاتی ہے، اندر سے جاتی ہے. اس کو فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں کہ اب تیرے کو باہر آنا ہی ہے. بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے، کھینچ کر ڈوب کر نکالتے ہیں. والنازعات غرقا، سورہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ روح کھینچ کر نکالنے والوں کی قسم. وہ جو صورت ہے اس میں تو اللہ اس کو ڈوب کے کھینچ کے اندر سے نکالتے ہیں، پھر روح نکال دی جاتی ہے. ہاں وہ ایگزامپل میں جو دی تھی تم کو، ریشم کا کپڑا ایک اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ ایک لاٹھی ہے، اس کے اوپر کیل لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اوپر لباس ریشم ڈالا ہے اور کھینچا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پورا پھٹ جائے گا وہ کپڑا، لباس جو بھی ہے، ڈریس، دوپٹہ، کچھ بھی ہے پورا تو ویسی تکلیف انسان کو ہوتی ہے. پھر بہرحال فرشتے تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، چاہے وہ کچھ بھی بولے. اللہ کا حکم ہے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے بعد رحم نہیں کھاتے، نکال دیتے ہیں. پھر نکالنے کے بعد وہ گندے بدبو والے اس میں کفن میں اس کو لپیٹا جاتا ہے. اس کی روح فرسٹ آسمان پہ لے جائی جاتی ہے. سارے فرشتے دروازے بند کرتے ہیں. لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہے ایسے شخص پر، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، دور لے جاؤ، ایسے شخص کو آسمان پہ الاؤ نہیں ہے، لے جاؤ بلکہ اس کو واپس لے جایا جائے گا. پھر واپس لے جا کے اس کو خبر میں ڈال. یہاں پر میت جو رہتی ہے، یعنی جو ڈیڈ باڈی اس کو لے جایا جاتا ہے، وہ بولتی ہے کہ اے دیوانو مجھے مت لے جاؤ، خبر میں مت لے جاؤ. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس کو، تو بولے گی کہ مت لے جاؤ. یہاں پر کیا بول رہا تھا ایمان والا؟ جلدی لے جاؤ، لیکن وہ بولے گی مت لے کر جاؤ، میرا حال بہت برا ہونے والا ہے، مجھے مت لے جاؤ. اے دیوانو کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن کون سنتا ہے اس کی؟ لے جاتے ہیں، دفناتے ہیں. پھر سیم منکر اور نکیر آتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہوئے، انہوں سب کے لیے اسٹرکٹ تھے، پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک. کافر بولتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. منافق بولتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے نہیں معلوم. کیونکہ وہ کیا کرتا تھا؟ 2 باتیں کرتا تھا نا، اچھے والوں کے ساتھ اچھے، برے والوں کے ساتھ نہیں. تو میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، دوغلی بات کرتا تھا، دوہرے باتیں کرتا تھا. تو وہ بولے گا کہ لوگ تو کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے بٹ مجھے نہیں معلوم. اس سے پوچھا جائے گا من ربیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو وہ بولے گا کہ مجھے نہیں معلوم. کافر تو سارے سے انکار کرتا تھا نا اللہ کا، اور مشرک تو پارٹنر سے ایسوسیٹ کرتا تھا، تو کہاں سے اس کو پتہ چلے گا؟ تو پھر وہ بولے گا کہ مجھے نہیں معلوم. منافق بولے گا کہ لوگ کہتے تھے کہ میرے نبی محمد ہے، مجھے نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا ریلیجن کیا ہے؟ کیونکہ ریلیجن سب سے بیسٹ اللہ کے لیے اسلام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیے ہیں. تو پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ بولے گا کہ لوگ کہتے تھے کہ میرا دین اسلام ہے، مجھے نہیں معلوم. کافر بولے گا کہ مجھے نہیں معلوم. تو پھر وہ بولے گا، یہ 3 کوشچن تو سب کے لیے ہوں گے. اس کے بعد وہ فرشتے بولیں گے کہ کیا تمہارے پاس کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس ہدایت کی کتاب نہیں آئی تھی؟ ان لوگوں کو غصہ آئے گا کہ آنسر نہیں دے پا رہا ہے. ان کو وہ اس سے پوچھیں گے وہ کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، کہ اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ تو وہ بولیں گے کہ آئی تو تھی لیکن ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں فالو کیے، ہم نہیں پڑھے، ہم نہیں جانے کیا ہے اس میں. پھر اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت بتا دی جائے گی، یہ وہ جگہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھے محروم کر دیا، اب تو یہاں پر نہیں جا سکتا. جنت اتنی بہترین چیز رہے گی کہ ہر کوئی انسان چاہے گا وہ پانا، لیکن اس کو بتا دیا جائے گا کہ تیرے رب نے اس سے تجھے محروم کر دیا، اب تو یہاں پر نہیں جائے گی. اور ان کا نام کون سا رجسٹر میں لکھ دیا گیا ہے؟ سجین میں، برے لوگوں کے رجسٹر میں.
لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کو جنت بتا دی جائے گی اور بول دیا جائے گا کہ تو اب یہاں پر نہیں جائے گا. پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے ان کو گرم ہوا آتے رہے گی. ان کی خبر کو تنگ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ پھسلیاں ایک دوسرے میں ہڈیاں چپک جائیں گی. اتنا ان کو ٹائٹ کر دیا جائے گا خبر میں ٹائٹ کر دیا جائے گا. اور پھر بس ان کا عذاب وہاں سے خبر کا شروع ہو جائے گا. ان کے کیا بولتے ہیں خبر میں جانور چھوڑ دیے جائیں گے, اژدہا چھوڑ دیے جائیں گے. وہ اژدہا ہے نا اسنیک, جو سب سے زیادہ پوائزنیٹک ہوتا ہے نا, اس کو بولتے ہیں اژدہا. تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. وہ اژدہا اتنا زہریلا ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک بار سانس چھوڑ دے, سانس لے کے بریتھ ایکسیل کر دے تو زمین پہ کوئی ہریالی باقی نہیں رہے گی. اتنا زیادہ اس کا پوائزن رہے گا. وہ اس کی قبر میں چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی تنگ کر دی جائے گی خبر. اور پھر وہاں سے اس کا قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا اور وہ دعا کرے گا کہ اللہ قیامت کبھی قائم نہ کریے, کبھی قیامت نہ آئے, کاش کہ کبھی قیامت نہ آئے. کیونکہ اس کو پتہ ہے, اس کا عالم پتہ چل گیا ہے کہ اس کو کیسا عذاب ہو رہا ہے. اس کا عذاب قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا. پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ کبھی قیامت نہ آئے, کیونکہ قیامت کے بعد یہ تو بس سٹارٹنگ ہے, صرف فرسٹ سٹیپ ہے. قبر کا عذاب تو پھر صرف 1 سٹیپ ہے. اس کے بعد تو اس کے لیے جہنم دہکائی ہوئی ہے. جہنم کا امتحان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان اور جن ہے, انسان اور پتھر ہے. پتھر آسانی سے جلتا ہے؟ پتھر میں آگ آسانی سے لگتی ہے؟ نہیں. اس کو جلانے کے لیے سوچو کتنی زیادہ اس کو آگ لگانے جائیں گی. تو اس کا ایندھن ہی اگر پتھر اور انسان ہے تو پھر کیا انسان کی عالم ہو جائے گا. انسان کی جلد جل جائے گی, چینج کر دیا جائے گا, جلا دی جائے گی. مرے گا تو پھر زندہ کر دیا جائے گا. اس کو ریگولرلی بار بار اس کو عذاب دیا جائے گا. اور جب وہ کھانے اور پینے کا کہے تو اس کو زخم کا پیپ پتہ ہے, جب زخم ہوتا ہے, کچھ مار لگتا ہے, پمپل ہوا فار ایگزامپل, تو وائٹ کلر کا ڈسچارج ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں, وہ دیا جائے گا. خون دیا جائے گا, گرم بوائلڈ واٹر دیا جائے گا. اتنی تپش, ابھی اتنی ہلکی سی دھوپ میں ہمارا تھوڑا گرم پانی, نارمل ٹیمپریچر والا پانی پیا جاتا ہے؟ نہیں, فریج کا ہی کولڈ واٹر چاہیے, ہے نا, نہیں پیا جاتا نا. تو وہاں پر جلتی ہوئی, اور جہنم کی آگ کے اکارڈنگ دیکھا گیا 70% اگر جہنم کی آگ ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے 1% زمین میں رکھی ہے. 1% سے ہم بڑے بڑے ٹرینس چلا رہے ہیں, بڑی بڑی راکٹ لگا رہے ہیں اس آگ سے. 1% صرف, تو اس کا 69% کتنا زیادہ تیز ہوگا, کتنا زیادہ جلانے والا ہوگا. تو پھر وہاں پر اس کو وہ عذاب دیا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہلت دی ہے, وقت دیے ہیں, ہدایت کی کتاب دی ہے, اللہ کے رسول اور بہت سارے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ سنو, اتنی بہترین زمین اور آسمان میں چیزیں رکھی ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ سے محبت کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کا حکم نماز پڑھے, اللہ کا حکم زکوٰۃ ادا کرنا زکوٰۃ ادا کرے, اللہ کا حکم روزہ رکھے, اللہ کا حکم اگر استطاعت ہو تو حج کو جا کر آئے. اللہ تعالیٰ نے سمپل سی دنیا بنائی ہے, سمپل سا اس کا میتھڈ بتایا ہے, کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے, اگر فالو کر رہے ہیں تو دین بہت آسان ہے, اگر نہیں فالو کریں گے تو تم کو بہت چھوٹا لباس ہی تمہارے لیے بہت بہترین لگے گا, اگر فالو کر رہے ہیں تو تم کو 10 چادر بھی لا کر ڈالیں گے نا پردے کے نام پہ, بہت آسان لگے گا. تو دین بہت آسان ہے. تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دین آسان ہے, طریقہ بتایا, خود فالو کر کے بتایا, حکم دے کے بتایا. عورتیں بھی فالو کر سکتی ہیں, آدمی بھی فالو کر سکتا ہے, بچہ بھی فالو کر سکتا ہے, بوڑھا بھی فالو کر سکتا ہے. ایسا دین نہیں ہے کہ پھر ان کے لیے نہیں ہو سکتا, یا پھر تمہارے لیے تو آسان ہے, تمہارا گھر تو ایسا ہے, ہمارا گھر تو ایسا ہے, تمہارا مشکلات تو کم ہیں, میرے مشکلات تو زیادہ ہے, تمہارے تکلیفات تو ایسے ہیں, میری تکلیفات تو ایسے ہیں, تمہارے سے تو اللہ زیادہ محبت کرتا ہے. یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کے لیے سبھی چیزیں
اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق دے دیے ہیں، اگر پھر بھی ہم سرکشی کریں گے تو پھر ضروری ہے کہ ہم کو عذاب دیا جائے، کیونکہ ہماری انسان کیا ہے، رب ارجعون، آپ بولیں گے نیکسٹ ٹائم سے پکا، نیکسٹ ٹائم سے پکا، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہم انسان دیکھتے ہیں نا، ہر سال یہی بولتے ہیں نا کہ نیکسٹ ایئر اچھا پڑھ کے آؤں گا ایگزام کے لیے، ہر سال بولتے ہیں، کتنے سال پڑھے؟ ہر بار بولتے ہیں نا کہ نیکسٹ رمضان آتے ایسی عبادت کروں گا نا، یا پھر کروں گی نا، اس بار نہیں ہوا، اس بار کالج تھا، اس بار وہاں جانا تھا، اس بار زیادہ دعوتیں تھیں، نیکسٹ ٹائم تو کوئی دعوت بھی نہیں جاؤں گا، نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹائم سیلری آتے اس میں سے تو آدھا زکوٰۃ ہی دے دوں گا، آدھا صدقہ ہی کر دوں گا۔ کتنے ٹائم آئے اور اپنے خواہشات ہم دبائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بولا کہ دنیا میں رہنا ہے تو ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو، اللہ تعالیٰ بولے کہ جو چاہے کھاؤ، بٹ حرام کردہ چیز مت کھاؤ، پوری دنیا تمہارے لیے ہے، جو جہاں چاہے گھومو پھرو، کھاؤ پیو، پہنو اوڑھو، بٹ کچھ چیزیں پرٹیکولر کی گئی ہیں۔ عورت کے لیے تو پہننے اوڑھنے کے لیے صرف برقعے کے مطلب حجاب باہر والوں کے لیے ہے، لیکن اس کے پرسنلی اگر وہ کچھ بھی پہن سکتی ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتے، ریشم نہیں پہن سکتے، تو ان کے لیے بھی پرٹیکولر ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی جیولری پرٹیکولر نہیں ہے کہ یہاں نہیں پہننا، وہاں نہیں پہننا، ایسے نہیں پہننا، ویسے نہیں پہننا۔ کھانے کے لیے کوئی پرٹیکولر نہیں ہے، تاکہ صرف یہی بولا ہے کہ سور یعنی خنزیر یعنی پگ کا گوشت نہیں کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون نہیں پیو، یہ کچھ چیزیں پرٹیکولر کر دی ہے کہ اتنا مت کرو، باقی سب کھا سکتے ہیں، سب پی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آزادی دی ہے۔ پھر اس کے بعد بولے ہیں کہ عبادت بھی کرو، کھاؤ پیو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو ڈگری کرنا ہے ڈگری کرو، جہاں تک کرنا ہے کرو، جہاں گھومنا ہے گھومو، آسٹریلیا جانا ہے جاؤ، کہیں پیرس جانا ہے جاؤ، بٹ وہاں بھی جا کے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ چاند پہ جانا ہے جاؤ، اللہ تعالیٰ نہیں بولے کہ میری جگہ ہے، چاند میں بنایا ہوں، تم کیوں جا رہے، نہیں بولے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا۔ سورج پہ جانا چاہ رہے جاؤ، جا سکتے تو نہیں، لیکن جاؤ، بٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر جو حدیں کر دی ہے اس کو مت کرو، پار مت کرو۔ اگر وہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی عذاب دینے والے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بولے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔